صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرنے والے کے قریب رہنا، سامنے رہنا۔ انسان جو دیکھ سکتا وہ تھوڑا دیکھ سکتا، غیب میں زیادہ ہے، ظاہر میں کم ہے۔ غیب میں زیادہ ہے، ظاہر میں کم ہے۔ دیوال کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہمارے ہنکان کی جو پدر ہوتی ہے اسے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ زیادہ قریب ہے تو بھی نہیں دیکھ سکتا، دور ہے تو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کی نظر کا جو عالم ہے نا وہ چھوٹا ہے۔ انسان کو نظر نہیں آنے والا جو عالم ہے بہت بڑا ہے۔ نظر نہیں آنے والا جو عالم ہے وہ کیا ہے بولو؟ بہت بڑا ہے۔ جو عالم غیب میں ہے وہ مشاہد ہونا، جو عالم ہمیں نہیں دیکھ سکتی ہیں وہ عالم ہمیں دیکھ سکنا، اس سے ہمیں فائدہ اٹھا سکنا۔ بولے تو پہلی شرط ہے اللہ کی ذات پر یقین رہنا۔ اللہ کی ذات پر کیا رہنا؟ یقین کے بقدر غیب مشاہد ہوتا، یقین کے بقدر غیب کیا ہوتا؟ مشاہد ہوتا۔ جی، احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو سونگھنے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، دنیا میں کسے تو آتی کیا باس جنت کی؟ صحابی کیا تو جھوٹ بول سکتا؟ صحابی جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، اور ہمارے جیسے گندے بندوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آ سکتی۔ لیکن میرے عزیزوں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غالباً سعد رضی اللہ عنہ ہے ان کا نام، انہوں کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ جو غیب ہے ان کے سامنے کھل گیا ہے، جو غیب ہے ان کے سامنے کیا ہو گیا ہے؟ کھل گیا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے اس جنگ میں مجھے شہید ہونا ہے۔ اس جنگ میں مجھے کیا ہونا ہے بولو؟ شہید ہونا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم جو ہنکیاں سے دیکھتے ہیں وہ عالم بہت چھوٹا ہے، زیادہ نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھے سو ہر چیز سمجھ بھی نہیں سکتے، دیکھے سو ہر چیز کہہ نہیں سکتے۔ ہاں، یہیں لکھو ہے، دیکھو مغرب کو لکھو ہے نا، وہ تیلگو میں 15 منٹ پڑھا میں ابھی چھو، لیکن کیا لکھو ہے کہ سمجھ میں آئے۔ وہ جگہ تو مغرب کی ہے، جگہ تو کیا ہے وہ مغرب کی ہے، لیکن وہ کیا لکھو ہے، وہ لکھنے والا کیا سوچ کو لکھا رہتا، وہ کیسا زبان سے آیا تو بھی وہ ادا ہوا نہیں میرے سے، ادا ہر دیکھے سو چیز سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ ہمیں تمل ناڈو چلے آتے تمل لکھو رہتا، بنگال چلے آتے کس میں لکھو رہتا؟ بنگلہ میں لکھو رہتا، سعودی چلے جاتی ہیں عربی میں لکھو رہتا۔ ہمیں دیکھنے کا تھوڑا، دیکھے سو ہر چیز سمجھ میں بھی آتی ہے۔ ہمیں دیکھنے کا تھوڑا، دیکھے سو ہر چیز سمجھ میں آتی نہیں۔ سمجھ میں آتی کیا ماں؟ دیکھے سو ہر چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے عزیزوں، دوسری شرط غیب کا عالم کھلنا بولے تو، غیب کا عالم کھلنا بولے تو پہلی چیز کیا ہے بولو؟ اللہ کی ذات عالی پر کیا رہنا؟ یقین۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر غیب کھولتے، اس کے اوپر کیا کھولتے؟ غیب کھولتے۔ دوسرا میرے عزیزوں، اتباع سنت کامل درجے کی رکھنا۔ اتباع سنت کیا رہنا بولو؟ غیب کھلتا، نہیں تو نہیں کھلتا، نہیں تو
نہیں کھلتا. جی ہاں. 20 فرشتوں کو دیکھے امامہ بندے ہوئے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو صاحب بولو. حذیفہ کتنے آدمی دیکھی؟ 20 فرشتوں کو دیکھے. کس پر؟ یہ اطاعت پر. غیب اگر مشاہد ہونا بولے تو اللہ کی ذات کا یقین رکھنا، اور غیب اگر مشاہد ہونا بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنا؟ اتباع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنا بولو؟ اتباع. اللہ رب العزت ظاہر میں لاتا، ظاہر میں لاتا. جی حذیفہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں مجھے بہت ڈر لگتا. مجھے کیا لگتا؟ بہت ڈر لگتا. اتنا ڈر لگتا میں رات کو پیشاب گیا تو میری بیوی میرے کھاندے کے اوپر ہاتھ رکھ لے پڑ رہا تھا. رات کو میں پیشاب کرنے گیا تو گھر سے باہر ہوں، میری بیوی کیا کرنا؟ کھاندے پہ ہاتھ رکھ لی. اتنا ڈر ہے میرے کو اندھیرے سے. اکیلے کام تو جانا بولے تو میرے کو بہت ڈر. اتنا ڈرپوک آدمی میں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے طے کر دیا جاسوسی کے لیے حذیفہ جانا. جاسوسی کے لیے کیا کرنا؟ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ یا رسول اللہ میں نہیں جاتا، تو پھر تابع داری میں نمبر نہیں رہتا. صحابہ میں سب سے بڑا درجہ ابو بکر صدیق ہے. نبیوں میں سب سے بڑا درجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہوتے، جمائی بھی ہوتے. بچپن میں ایمان لے سنو. کس میں ایمان لے سنو؟ بچپن میں ایمان لے سنو. لیکن ان کا درجہ 4 نمبر پر ہے اور ابو بکر کا درجہ 1 نمبر پر ہے. اور صدیقیت ان کو ہے، صدیقیت ان کو ہے. نبوت کے بعد کا سب سے بڑا درجہ صدیقیت کا ہے. میرے عزیزوں، تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے. اس بات پر کیا ہے؟ اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اتباع سب کی اتباع سے بڑھ کر ہے. سب کی اتباع سے کیا بولو؟ سب ماننے والے چھو، سب ماننے والے چھو، سب لوگ بات کو قبول کرنے والے چھو. لیکن تھوڑا ذہن ان کا پہلے سے تیار نہیں رہتا، لیکن طبیعت پر وزن ڈال کے بات مانتے. طبیعت پر کیا ڈال کے؟ لیکن ابو بکر صدیق ایسی طبیعت والے کہ کسی بھی بات کے ماننے میں ان کی طبیعت پر وزن نہیں پڑتا. ایسی تابع داری بالکل محبت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ. اس کے خلاف ذہن دوڑا ہے بغیر بات ماننا. اس کے خلاف ذہن کو دوڑا ہے بغیر کیا ماننا بولو؟ بات کو ماننا، بات کو ماننا. تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ بھئی صحابی ہے، وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے اور نہیں بھی نہیں بول سکتے، نہیں بھی نہیں بول سکتے. اور اتنے ڈرپوک کہ انہوں رات کو باہر نکلے تو بیوی ان کے ساتھ جانا. لیکن جب بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ جب آپ کا حکم ہو گیا تو میں جاؤں، میں میری طاقت کی طرف نظر کروں گا تو میں نہیں جا سکوں گا، تمہارے حکم کی طرف نظر کروں گا، بس اللہ کے بھروسے نکل جاؤں، اللہ کے بھروسے نکل جاؤں. نکل گئے. سردی کا موسم، کپڑا بھی پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ حذیفہ کے لیے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اس کی مدد فرما. کیا دعا ملی؟ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اس کی کیا فرما؟ مدد فرما.
اگر وہ صحابی تیار نہ ہوتے تو پھر یہ دعا پوری امت کو بھی نہ ملتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی یہ دعا نہیں پڑھے ہیں اور اس کے بعد میں بھی یہ دعا کسی کو نہیں دی ہے۔ چاروں طرف سے آدمی حصار میں آنا، یہ جو دعا ان کی ضرورت پر اللہ دی، ان کی ضرورت پر۔ اب غیب کھلے گا، اب انہوں غیب میں ہیں، پردے میں ہیں، انہوں آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، اب کس میں ہیں انہوں؟ پردے میں ہیں، حصار میں ہیں، غیب میں ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے سردی بھی نہیں لگی، فرماتے ہیں مجھے ڈر بھی نہیں لگا، فرماتے ہیں مجھے اندھیرا بھی نہیں ستایا، مجھے اندھیرا بھی نہیں ستایا، میں بالکل ایسے مطمئن گیا جیسے کہ لوگوں کے مجمع میں ہوں، بیچ میں لوگوں کے مجمع میں، اور جا کر اور جو ہے نشانے پر آ گیا ابو سفیان۔ کس پر آ گیا؟ یوں تیر مارتا تو چلے آتا، آؤٹ تھی گاڑی جی، 20 پر 2 برس سے ستانے والا آدمی، خالی ہوں کرتے تو ہویا تھا، لیکن میرے نبی کی اطاعت، دیکھ کو آؤ بولے کیا، کر کو آؤ بولے نہیں، کیا بولیں؟ دیکھ کا آؤ کیا بھی کر کو، یہ اطاعت، جیسا بولے ویسا کرو، جیسا بولے ویسا کرو جی ہاں۔ اللہ میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ مرکز سے آواز یہی ہے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اور موجودہ حضرت جی مولانا سعد صاحب تک یہی آواز ہے، جیسا بولے ویسا کرو، جتنا بولے جیسا بولے ویسا کرو، جتنا بولے اتنا کرو، جتنا بولے اتنا کرو۔ میرے عزیزوں، جب وہ اطاعت کے ساتھ گئے، اللہ نے ان کو جاتے وقت میں اپنی مدد دکھا دی، اور واپس آتے وقت میں 20 فرشتے اور گھوڑ سوار اور ملے، اور مل کر بولے کہ جاؤ اور اپنے ساتھی اور اپنے صاحب سے کہنا فتح قریب ہے۔ کیا بولے؟ فتح قریب ہے جی۔ تو آپ کون لوگ ہیں؟ آپ کون لوگ ہیں؟ جا کے پوچھو ان کو، انہوں بتاتے، جا کے پوچھو ان کو، انہوں بتاتے۔ ہمیں تمہارے کو یہاں بتا ڈالیں گے تو پھر مشاہد نہیں رہے گا۔ اگر ہم آپ کو یہی بتا دیں گے تو مشاہد نہیں رہے گا۔ واپس آئے، واپس آنے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکرہ کیا، یا رسول اللہ میں بہت امن کے ساتھ گیا، مجھے سردی بھی نہیں لگی، ڈر بھی نہیں لگا، کوئی خوف بھی نہیں ہوا، اور جب مجھے اندھیرا بھی نہیں ستایا۔ میں گیا اور جا کے کافی دیر تک انتظار کیا، اور وہ لوگ میرے نشانے پر آگے تھے، میں تیر چلاتا تو وہ دنیا سے رخصت تھا، لیکن آپ کی بات کی اطاعت پر میں واپس آ گیا۔ واپس آتے ہوئے میں نے اس طریقے سے 20 گھوڑ سواروں کو دیکھا، اور انہیں ہمیں فتح کی خوشخبری سنائی۔ بولے حذیفہ، یہ جنت سے تمہاری مدد کے لیے اترے ہوئے فرشتے تھے۔ آدمی ہنکیاں سے دیکھنے کا جرہ، ہنکیاں کو نہیں دکھتا سو عالم بلّہ، کرونا وائرس کے ذرا پوری دنیا مانتی ہے نہیں مانتی ہے؟ اب پوری دنیا مانتی ہے نہیں مانتی ہے؟ نہیں دیکھے تو بھی مانتی نہیں، کیا ڈر جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی چھوڑی ہوئی یہ ایک چھوٹی سی بیماری ایسی ہے، اندازہ کرو وہ کتنے عالم ہوں گے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں نہیں دیکھ سکتا، اندھا نہیں دیکھ سکتا جی، دور کی چیز نہیں دیکھ سکتا، اگر دور کی چیز دیکھے گا بھی تو غلط دیکھے گا۔ ہاں کیا دیکھے گا؟ غلط دیکھے گا۔ جیسے آسمان میں ہوائی جہاز 500 آدمی کو لے کے اڑتا رہتا، لیکن کتنا دکھتا بھائی وہ؟ میرے عزیزوں، یہ جو ظاہر ہے نا، یہ ظاہری نظر، یہ تو اللہ رب العزت نعمت کے طور پر قرآن پڑھنے کے لیے دیے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے دیے بولو؟ قرآن پڑھنے کے لیے دیے ہیں جی۔ اور
جو ہے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے کے لیے دیے ہیں، عملوں کے لیے دیے ہیں بھائی. کس کے لیے دیے بولو؟ عملوں کے لیے. ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، عالموں کو اکرام کی نظر سے دیکھو جی، اور قرآن کو اور پڑھنے کی نظر سے دیکھو، اور کعبے کو عبادت کی نظر سے دیکھو، اور اسی طریقے سے جس کا جو حق ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے دیکھو. اللہ رب العزت یہ جو آنکھیں بہت مختصر دیے ہیں جی، اور کتنا سا ڈلا ہے یہ آنکھ کا دیکھو، اور اس کے اندر پتلی کتنی باریک ہوتی ہے، اس کے اندر پتلی کتنی باریک ہوتی ہے، اور وہ بھی پانی کا ڈلا ہے. وہ ہنکی کا دیدہ پھوڑے تو خالی پانی سے نکلنے کا اس. ہنکی کا دیدہ پھوڑے تو کیا نکلتا بولو؟ خالی پانی سے نکل کو چلے جاتا. اللہ نے کیسے رنگ بھرے اس کے اندر. احد کے غزوے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر جو ہے نا، ان کی آنکھ میں اوپر کی طرف لگا، بہو میں. وہ تیر اتنا اندر چلے گیا، اب انہیں تیر باہر کھینچی، ہنکی کا دیدہ وہ اس کے رگو کے ساتھ نیچے لٹک گیا، چھاتی کرنے کو لٹ گیا. انہیں تلوار لے کو کاٹ دی اسے. دوسرے ساتھی کیا بولی؟ ارے نکو کھڑو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ جائیں گے، کیا بولتے ہیں کیوں نہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بٹھا کے اور تھول کے ساتھ منہ کو انگلیوں کو تھوک لگا کے وہ رگاں جو باہر نکلے تھے اندر کر کو دیدے کو جو ہے ایسا چیر کو اندر بٹھا کو تھوک نکال کو اس کے آنکھیں لگا. صحابی رسول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 80 سال کی عمر میں میری دوسری آنکھ اندھی ہو گئی، لیکن جس آنکھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ آخر عمر تک صحیح سالم تھی. آخر عمر تک کیا تھی بولو؟ صحیح سالم تھی. یہ نظر بھی دینے والا کون ہے؟ لیکن میرے عزیزوں، ہمیں جو چیز ہنکیاں سے دیکھتی وہ بہت چھوٹی چیزیں دیکھے تو بھی غلط دیکھے تو ہر چیز نہیں سمجھتے. دیکھے تو ہر چیز کیا نہیں کرتے بولو؟ نہیں سمجھتے. میرے عزیزوں، غیب میں بہت ساری چیزیں ہیں. غیب میں کیا ہے بولو؟ بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو نظام ہے نا اللہ رب العزت کا، یہ غیبی نظام ہے. یہ غیبی نظام ہے. اللہ رب العزت اپنے فضل سے یہ پورے انتظامات چلاتے ہیں. اگر ایک آدمی صحیح سالم رہنا بولے تو غیبی نظام ہمیں ساتھ دیتا. دل کو دھڑکانے والے فرشتے الگ، ہمارے سانس اندر لگ جانے والے فرشتے الگ، ہمارے سانس کو باہر لانے والے فرشتے الگ، ہمارے انکیاں کے پلکاں جھپکانے والے فرشتے الگ، ہاتھ پیروں کی حرکتیں لانے والے فرشتے الگ، ہمارے کاندھوں کے اوپر کے فرشتے الگ، ہمارے دل میں ارادے ڈالنے والے فرشتے الگ. ہمارے دل میں کیا کون سے فرشتے؟ ارادے ڈالنے والے فرشتے الگ. اب بتائیے کتنا غیبی نظام ہمارے چاروں طرف میں کام کر رہا ہے. ہمیں کیا بول لے رہے ہیں؟ ہمارا پورا معاملہ ڈاکٹری تو اچھا کرتا بول لیتے ہیں. ہمیں کیا بول لیتے ہیں؟ جو ہمیں انچانک دیکھتے ہیں ٹابلیٹاں گولیاں سوئیاں، کیا بول لیتے ہیں؟ ہمارا پورا معاملہ انہیں سے اچھا کرنا بول لیتے ہیں. نہیں میرے عزیزوں، ہمارے ہنکیاں کو دکھنے کا عالم بہت تھوڑا ہے، لیکن ہمیں بیمار ہونا بولے تو بھی، ہمیں اچھا ہونا بولے تو بھی ہمارے ہنکیاں کو دکھتا نہیں سو ایک عالم ہے، اور وہ غیب ہے. اور وہ مشاہد میں آنا بولے تو سب سے پہلی چیز اللہ کے ذات عالی پر یقین ہونا، اور دوسرے نمبر پر کیا رہنا؟ اطاعت رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ویسی عبادت نہیں، نفس کے خلاف عبادت رہنا، اطاعت رہنا. اس اطاعت پر اللہ رب العزت غیب کو مشاہد کرتے ہیں. پھر تابعداری میں اس کو مزہ آتا. تابعداری میں کیا آتا بولو؟ مزہ آتا. مشرک لوگ بیٹھ کو کیا بول لیتے تھے معلوم؟ ارے ان کیا پٹی پڑا تھا کہ رے، انہوں کیا بول لیتے مشرکہ 4-5 جنے 10-20 جنے بیٹھ کو کیا پٹی پڑا تھا کہ رے، مرنے تیار ہوتا ہے لیکن ہماری طرف نہیں آتے. اس کے میں ہرقل پوچھا تھا. کون پوچھا تھا؟ ہرقل بادشاہ. جب مکے کے لوگ گئے تھے، ابو سفیان یہ لوگ سب جنے گئے تھے، وہ جو سوالہ کرایا تھا نا، وہ سوالہ میں ایک سوال ہے،
اچھا اس کے ماننے والے کون تو تمہاری طرف آئیں کیا؟ بڑا زور سے بولے ابو سفیان. اس وقت مان لیتے مرتے مر جاتے ان کی ادمیاں، لیکن ہماری طرف نہیں پلٹتے. مرتے مر جاتے لیکن ہماری طرف نہیں پلٹتے. وہ کیا ہے کہ بھائی دیکھو ہمیں بھی ادمیاں ہے، ہمارے اوپر بھی وہ اس دن ہے، 4 مہینے لگا کو بھی پلٹ جاتے ہیں. جی کیا تو ہے، 4 مہینے غیب سنتی ہیں، 4 مہینے غیب سمجھتی ہیں، اور 4 مہینے حدیثہ سنتی ہیں، اور 4 مہینے اللہ کو بولتی ہیں، اور 4 مہینے اللہ کو سنتی ہیں. بھائی 4 مہینے ماحول میں رہ کے گھر آ کو آدمی کیسے بدل لیتا؟ یہ شان نہیں ہے مسلمان کی، یہ شان نہیں ہے مسلمان کی. مسلمان کی شان یہ مشرک کی زبان پر ہے کیا ہے کہ انہوں کیا کر ڈالتا ہے کہ محمد جو ہے نا وہ کیا کر ڈالتا ہے کہ وہ کیا بولتا ہے کہ وہ کیا سمجھاتا ہے کہ جو آدمی اس کے پاس چلے آتا مر گیا تو بھی ہمارے پاس نہیں آتا. تو ہرقل بولا سچے نبی کی نشانی ہے، وہ سچے نبی کی کیا ہے نشانی ہے. جو سچے نبی کے امتی ہوتے ہیں وہ پلٹتے نہیں، اور جو سچا امتی بنے گا وہ کبھی نہیں پلٹے گا. پلٹو گے پھر بھائی؟ ہاں ارے بولو تو صحیح، ہاں مضبوط جمو گے انشاءاللہ. جی دم نکل جائے گا لیکن ایمان نہیں نکلنا. دم نکل جائے گا ایمان نہیں نکلنا. اور جب جہاد میں بھی جاتے تھے غزوات کے اندر، صحابہ کو جب کوئی شہید کرتا وہ مرتے مرتے بھی یہ کہتا فزت برب الکعبہ، میں کعبے کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا. وہ سن کے کافرہ میں مسلمان ہوتے تھے. ان کا ہی کیسا بولا؟ ان مر جاتا ہے نا، مرتے سے کیا کامیابی ہے ہمارے کو سمجھاؤ. کیا بولتے تھے؟ ان مر جاتا ہے نا، مرنے والے کو بھی کوئی کامیابی رہتی کیا؟ بھائی مرنے والے تو شکست ہو گیا، اپنے جان سے ہاتھ دھو دیا، تو مرنے والے کو کیا کامیابی ہو سکتی؟ جب اسے سمجھاتے مرنے والا جنت کا حقدار اور شہید ہیں اور انہی کپڑوں میں قیامت میں اٹھایا جائے گا. جو مشرک لوگ ہوتے تھے وہ بھی ایمان میں داخل ہوتے تھے. ایمان والے کی زندگی بھی لوگوں کو ایمان پر لانے کا ذریعہ ہے، اور ایمان والے کی موت بھی لوگوں کو ایمان پر لانے کا کیا ہے بولو ذریعہ ہے. یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب اللہ کے ذات عالی پر یقین ہو. پالنے والے اللہ، پرورش کرنے والے اللہ، پیدا کرنے والے اللہ، جلانے والے اللہ، بیماری دینے والے اللہ، شفا دینے والے اللہ، ظاہر کے مالک اللہ اور غیب کے مالک اللہ. جب یقین کامل رہے گا اللہ رب العزت اسے جو ہے کہ غیب کو کیا کریں گے بولو مشاہد کر دیں گے. غیب کو کیا کریں گے مشاہد کریں گے. سفیان ثوری علیہ رحمہ جب ان کا آخری وقت انتقال کا وقت قریب تھا تو انہوں لوگوں سے بات کر رہے ہیں. 2-4 آدمی بیٹھ کے ان سے بات کرتے کرتے کیا بولتے؟ اچھا آپ لوگ آ گئے مجھے لینے کے لیے، ہاں میرے لیے کیا کیا لائے تم تحفہ؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ جو لوگ ان کی روح قبض کرنے کے لیے جو جماعت آئی ہے ان سے بات کر رہے ہیں. اچھا آپ آ گئے مجھے لینے کے لیے آ گئے، اچھا کچھ لائے ہو تحفہ تو دکھاؤ کیا کیا لائے ہو. پھر درگو ان سے بات کر دیں. کیا حضرت کس سے بات کرتے ہیں؟ تو کیا نہیں جنت سے کچھ تحفے آئیں میں دیکھ رہا ہوں. جنت سے کچھ تحفے آئیں ان کو کیا کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں. میرے عزیزوں غیب اگر مشاہد میں آنا بولے تو میرے عزیزوں اللہ کے ذات عالی پر یقین رہنا، اور دوسرے نمبر پر کیا رہنا بولو جی اتباع. جی آخری اور تیسری چیز اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری اور تیسری چیز میرے عزیزوں استقامت رہنا. کسی بھی عمل میں کیا رہنا بولو استقامت. 3 دن لگاتی ہیں بولے تو 40 سال ہو گئے مہینے کے 3 دن چھوٹے نہیں. 40 سال ہو گئی برس کا 40 دن چھوٹا نہیں بندے کا. نندیال میں ہمارے حاجی غفور صاحب تھے، ہمارے امیر صاحب، جن کے ساتھ میں نے پہلے 4 مہینے لگائے. 80-85 سال میں آپ کی وفات ہوئی، لیکن پورے 80 سال میں 1 سال بھی ان کا ناوا نہیں چلے سے.
ہمارے چنندیال میں کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں. رمضان میں انتقال ہوا اور وہ بھی سجدے میں. اللہ میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اور دیوبند کے دلی کے بڑے بڑے بزرگوں نے کہا تھا ان کے بارے میں یہ اللہ کا ولی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے. آسام جماعت میں جب ہمارے ساتھ تھے انہوں مستورات کی جماعت میں، تو دلی کے اور دیوبند کے بڑے بڑے بزرگان جب ان سے ملاقات کرے تو پہلی نظر میں دیکھتے ہوئے بولے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. میرے عزیزوں، یہ جو استقامت ہوتی ہے نا، بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہماری 5 وقت کی نماز کی استقامت نہیں بولے، اب عمل میں استقامت نہیں تو اب ہماری تقوی کیسا بنتا، طہارت کیسا بنتا، یقین کیسے جمتا. یہ ایک مسواک کا عمل چھوٹ گیا، فتح شکست میں بدل گئی. یہ ایک مسواک کا عمل چھوٹ گیا تو کس میں بدل گئی؟ فتح شکست میں. میرے عزیزوں، غیب اگر مشاہد ہونا، اللہ کے قدرت کو ہنکیاں سے دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کے نظام اس کو سمجھ میں آنا جو ہے، ان بھی اگر دین پر آگے بڑھنا بولے تو وہ سا بھی عمل کرتا. کیسا کرنا بولو؟ استقامت کے ساتھ کرنا. جس عمل کو پکڑتا وہ عمل استقامت کے ساتھ. نماز کی لائن پہ لگے، ناغا نہیں کرنا. گشت کی لائن پہ لگے، ناغا نہیں کرنا. 3 دن کی لائن پہ لگے، ناغا نہیں کرنا. چھلے 4 مہینے کی لائن ہے، ناغا نہیں کرنا. ناغا نہیں کرنا. جتنا ہم سے ہو سکے اور اسی انداز سے اور اس کام کو کرتے ہوئے جانا. جو عملوں میں استقامت ہوتی وہ استقامت غیب کو مشاہد میں بدلتی. غیب کو کس میں بدلتی؟ مشاہد میں. حدیث میں ہے جی، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا اس بات کو. مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ایک دن سبق چھوڑ ڈالا بولے ہو، 40 دن تک اس سبق کی برکت چلے آتی. اس کو یہ اسٹیج پہ آنا بچہ بولے تو پھر 40 سبقہ کیا کرنا ہو، آگے بڑھنے کے بعد وہ فرسٹ 40 دن پہلے کے اسٹیج میں آتا. اب بتائیے، خالی پڑھنے والا بچہ طالب علم جب سبق کے سلسلے میں اگر ایسا ہے جو 5 وقتہ نمازوں کا کیسا ہے اور مہینے کے 3 دن کا کیسا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کے سارے کام کرے بندہ، دعوت کے سارے کام کرے بندہ، لیکن 3 تسبیح نہ کرے تو سمجھو وہ ہمارے دعوت کا ساتھی نہیں. سمجھو ہمارے کس کا نہیں ہے؟ دعوت کا ساتھی نہیں. تو پھر کہاں سے ہم جو ہے غیب کو مشاہد میں بدلیں گے؟ میرے عزیزوں، اللہ کے ذات عالی پر یقین جمنا بولے تو بھی غیب کھلنا اس کو. جس طرح سے صحابہ کو اللہ رب العزت غیب دکھاتے تھے. وہ کون سی طاقت تھی؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے زہر کو پی گئے تھے. وہ کون سی طاقت تھی؟ اور جو زہر کو کیا کر لیے تھے؟ پی گئے تھے. کہاں سے آئی تھی وہ طاقت؟ اللہ رب العزت وہ جو زہر تھے نا اس کو شربت دکھا رہا تھا. وہ زہر کو اللہ کیا دکھا رہا تھا؟ شربت. گنے کا شربت ہے یہ کیا کرتا؟ طاقت کس میں ہے؟ تو میرے عزیزوں، کہ ہمارے کو دکھنے والی جو چیز ہے یہ عالم بہت چھوٹا ہے اور نہیں دکھنے والا عالم بہت بڑا ہے. وہ عالم ہمارے سامنے کھلنا بولے تو ہمیں کیا کرنا بولو؟ 3 کام کرنا. پہلا کام کیا؟ یقین جمع. دوسرا کام اطاعت پر جمنا. اور تیسرا استقامت میں آنا. یہ تینوں چیزیں آنا کو تو بھی خروج کرنا. چکے چاقت آتے ہیں کیا؟ میں بیان کر ڈالتا ہوں تو یہ سن لیتے. ایک دم آتا کیا بھائی؟ یہ چیز اندر آنا بولے تو بھی کیا کرنا بولو؟ خروج کرنا. نکل کر محنت کرنا. نکل کر کیا کرنا؟ محنت کرنا. کرو گے انشاءاللہ؟ استقامت سے جمو گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھو بھی پوری بات اس بات پہ نکلی کہ بھی جو بیان ہوتا ہے نا بیان، ہاں، تو جو سننے والے کیسے رہنا بولو؟ سننے والے قریب میں بیٹھنا اور بیان کرنے والے کو دیکھتے بھی. اگر دور رہیں گے
پھر اسی حساب سے اثر کم پہنچتا، اسی حساب سے اثر کیا پہنچتا، کم پہنچتا. کئی بول دو ہمارے ہم کیا پہلے کچھ کم دیکھتی، دکھنے والا عالم کم ہے اور نہیں دکھنے والا عالم زیادہ ہے. دیکھے تو بھی غلط دیکھتی، دیکھے تو ہر چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو ہمیں دیکھتے سوچ کم تو ہماری عقل کم تو. میرے عزیزوں جب غیب ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر ہمارے لیے اللہ کی قوت کام کرے گی. ہمیں غیب کو مشاہد کرنے کے لیے یہ تینوں کام اپنے اندر کرنا. ایک ہے اللہ کی ذات عالی سے یقین جمانا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنا، اور تیسرا کیا ہے بولو، ہر عمل میں استقامت کے ساتھ. یہ عمل پہ اگر ہم آگے موت تک وہ عمل جدا نہیں ہونا، موت تک وہ عمل کیا کرنا، جدا تو کریں گے انشاءاللہ. یہ تین باتیں یاد رہیں گی. اب پھر کیا بنے گا ان کا، جو لوگ 4 مہینے لگا کے اب گھر آ کے سارے کام چھوڑ ڈالتے، 3 دن بھی چھوڑ ڈالے، گشت بھی چھوڑ ڈالے، ملاقات بھی چھوڑ ڈالے، ان کو غیب کھلتا کیا ہوا، پھر اللہ کی مدد ملتی ان کو. ارے بولو بات. اس لیے میرے عزیزوں مضبوطی کے ساتھ اپنے اعمال پر جاؤ اور استقامت کے ساتھ جاؤ، یقین اللہ کی ذات پر رکھو اور اطاعت میں رہنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق مرحمت فرمائے. جیسے بتایا کہ اثر کے بعد بھی کچھ مذاکرہ ہوگا تو آپ لوگ اس میں بھی آپ شامل رہیں، اور اپنے دوستوں سے بھی کہا سنا کرو کہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں گے تو زیادہ فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عملوں کی توفیق. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا